نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بعض مشائخ سے روایت ہے کہ ہم بغداد میں سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں بیٹھے تھے کہ یکایک آپ نے اٹھ کر اپنی کھڑامیں پہن لیں اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد سخت آواز کے ساتھ اپنا ایک کھڑامہ پکڑ کر ہوا میں پھینکا جو ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر دوسرا پھینکا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی غائب ہو گیا اور آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ہم میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس کی وجہ معلوم کریں، حتیٰ کہ 1 ماہ گزرنے کے باوجود بلا عجم کے شہروں سے ایک قافلہ بغداد پہنچا تو امیر کارواں کہنے لگا کہ ہمارے پاس غوث الاعظم کے لیے نظر ہے۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نظر لے آئے۔ قافلے والوں نے ہمیں 1 من ریشمی کپڑا، اونی کپڑے اور بہت سا سونا دیا اور وہ کھڑامیں جو 1 ماہ پہلے آپ نے ہوا میں پھینکی تھیں وہ بھی پیش کی جو 1 ماہ پہلے آپ نے ہوا میں پھینکی تھیں۔ ہماری دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم 3 سفر بروز اتوار کو ایک جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ان کے 2 سردار تھے۔ وہ لوگ ہمارا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے اور بعض مسافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قافلے کو لوٹنے کے بعد پاس ہی ایک وادی میں مال تقسیم کرنے لگے۔ ہم نے وہاں ہی پکا کر کہا کہ اگر اس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی ہماری دستگیری فرمائیں تو ہم اتنی نظر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمیں اسی اثنا میں وادی میں ایسے نعرے سنائی دیے جن سے ساری وادی گونج اٹھی اور وہ ڈاکو دہشت زدہ ہو گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ ان ڈاکوؤں پر کوئی دوسرے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد چند ڈاکو ہانپتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنا مال واپس لے لو اور وہاں چل کر دیکھو کہ ہم پر کیا گزری۔ ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دونوں سردار مردہ پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس بھیگی ہوئی ایک کھڑامہ پڑی ہے۔ ہمارا مال و متاع واپس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کوئی راز ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کرامت ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیخ ابو الحسن بغدادی کہتے ہیں کہ میں شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدرسہ بغداد میں پڑھا کرتا تھا۔ میں اکثر رات کو بیدار رہتا تاکہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مہیا کر دوں۔ ایک رات آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، میں نے آپ کو پانی کا لوٹا پیش کیا تو آپ نے نہ لیا۔ مدرسے کے دروازے پر پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا۔ جب آپ باہر تشریف لے گئے تو میں بھی دبے پاؤں پیچھے ہو لیا۔ میرا خیال تھا کہ میرے متعلق آپ کو علم نہ ہوگا۔ جب آپ شہر کے دروازے پر پہنچے تو وہ دروازہ بھی خود بخود کھل گیا۔ ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ شہر میرے لیے تو نیا تھا۔ ہم ایک مکان میں پہنچے جس کے صحن میں 6 آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ میں ایک ستون کی اونٹ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر سے رونے کی آواز آئی جو تھوڑی دیر کے بعد بند ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک شخص آواز کی طرف بڑھا اور ایک آدمی کو کندھے پر اٹھائے باہر لایا۔ ایک اور شخص بڑی بڑی مونچھوں والا آپ کے سامنے آ کر 2 زانو ہو گیا۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور بال ترشوائے اور اسے خرقہ پہنا کر محمد نام رکھا اور فرمایا میں نے حکم دیا ہے کہ یہ میت کا بدل قرار پائے۔ اس نے کہا بصر و چشم۔ آپ اٹھے اور نکل کر واپس چلے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم بغداد کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میں مدرسے میں گیا، آپ اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن
میں جب حلقۂ درس میں بیٹھا تو میں آپ کی ہیبت سے پڑھ نہ سکتا تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا، بیٹے خوف نہ کرو اور پڑھو۔ میں نے آپ کو قسم دے کر رات کے واقعے کی تفصیل دریافت کی تو آپ نے فرمایا، جس شہر میں تم پہنچے تھے اس کا نام نہاد بن تھا۔ وہ 6 ابدال تھے اور رونے والا 7واں ابدال تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میرا وہاں جانا ضروری تھا، اور وہ شخص جو کندھے پر اٹھائے ایک شخص کو لایا وہ حضرت خضر تھے تاکہ آپ اسے دفن کر سکیں۔ مگر جس شخص کو میں نے کلمہ پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا ایک نصرانی تھا۔ میں نے حکم دیا کہ اس مردہ شخص کا بدل یہ قرار پائے گا۔ میرے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور اسلام لایا، اب وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب تم عہد کرو کہ یہ واقعہ میرے زندگی میں کبھی کسی کو نہ سناؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کرامت ہیں حضور غوث پاک کی۔ مرد ملے سے درد نہ چھوڑے، اوگن دے گن کرتا، کامل پیر محمد بخشا، لال بنان پتھر دا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ چند رافضی حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ ان کے ہاتھ میں 2 منہ بند ٹوکرے لے کر آئے اور آپ سے سوال کیا کہ بتائیے ان ٹوکروں میں کیا ہے؟ آپ کرسی سے نیچے اترے اور ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس میں ایک لنگڑا لڑکا ہے۔ پھر اپنے صاحبزادے سید عبدالرزاق کو حکم دیا کہ اس ٹوکرے کا منہ کھول دو، اور اس لڑکے کو کہا اٹھو، تو وہ لڑکا اٹھ کر دوڑنے لگا۔ دوسرے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس میں صحت مند صحیح و سالم لڑکا ہے۔ ٹوکرے کا منہ کھول کر اسے حکم دیا کہ باہر نکل کر بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گیا تو تمام رافضی تائب ہو گئے۔ اس دن آپ کی مجلس میں 3 آدمی دہشت سے مر گئے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کرامت ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغداد میں ایک دفعہ طاعون کی بیماری پھیل گئی اور روزانہ ہزاروں مرد اور عورتیں مرنے لگے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے مدرسے کے چوپارے میں جو گھاس ہے اس میں سے جو کھا لے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ چنانچہ لوگوں نے وہ گھاس اکھاڑ کر کھانا شروع کر دیا، اور جو بھی گھاس کھا لیتا فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ جب گھاس ختم ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ ہجوم بہت ہے اور گھاس ختم ہو چکا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے مدرسے کا پانی پی لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے گا۔ لوگوں نے مدرسے سے پانی پینا شروع کر دیا، پھر جو بھی پانی پی لیتا اسے شفا مل جاتی۔ اس کے بعد آپ کے زمانے میں پورے بغداد میں دوبارہ یہ بیماری پیدا نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کرامت ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ پاک ہم سب کے دلے میں حضور غوث پاک کی محبت عنایت فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو حضور غوث پاک کے صدقے دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔